پچھلی 4 دہائیوں کی سیاست میں چودھری خاندان کا سیاست میں اہم ترین کردار رہا ہے، اور جب سے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سیاست میں آئے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا نمایاں کردار نظر آتا ہے۔ اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، تو ان سے آج ملتے بھی ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ وفاقی حکومت میں نائب وزیر اعظم رہے، سیکنڈ ٹو وزیر اعظم، اس کے بعد آپ ایم این اے بھی منتخب ہوئے، ایم پی اے بھی منتخب ہوئے، لیکن آپ نے پنجاب میں رہنا جو ہے وہ پسند کیا، پھر اسپیکر کا عہدہ لے لیا۔ تو کیوں اوپر سے نیچے کیوں آئے؟ کیا اس کے پیچھے حکمت تھی؟ سیاست میں نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے تو بندہ آتا ہے سیاست جو ہے، لیکن میں نے سیاست کا آغاز ہی نیچے سے کیا تھا۔ ایز اے کونسلر، آپ کو پتہ ہے کہ 1983 میں میں کونسلر الیکٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر میں چیئرمین بنا۔ اس وقت گجرات اور منڈی بہاؤالدین ایک تھے۔ پھر کرتے کرتے آہستہ آہستہ پھر اوپر کی طرف گئے، اور اس میں پھر اپوزیشن لیڈر رہا پنجاب اسمبلی کا، اسپیکر بھی رہا 97 میں پنجاب اسمبلی کا۔ اس کے بعد پھر میں فیڈرل میں چلا گیا، وہاں بھی میں سب سے پہلے اپوزیشن لیڈر تھا، اور اس کے بعد پھر ڈپٹی پرائم منسٹر، اور جس کا آپ نے اظہار کیا ہے وہ ہماری کولیشن ان کے ساتھ ہوئی۔ چوہدری صاحب، حکمت کیا تھی؟ آپ تو ظاہر ہے سارے سیاسی فیصلے کرتے ہیں کہ بھئی وفاق میں نہیں بیٹھنا، پنجاب میں بیٹھنا ہے۔ لوگ شک کرتے ہیں کہ آپ وزارت اعلیٰ کے انتظار میں اسپیکر بنے تھے۔ نہیں، اس طرح نہیں تھا، بلکہ ہم چاہ رہے تھے، کسی نے اس وقت عمران خان صاحب کو بھی ایک بات کہی کہ ان کو لے لیں گے تو آپ کا صوبہ اگر چلتا ہے نا، تو پھر آپ کو وفاق، آپ نے تو وزیر اعظم ہیں اور ساری پالیسیز تو آپ کی ہونی ہے، تو پھر آپ کو زیادہ کام کرنے کا موقع ملے گا۔ تو بہرحال انہوں نے، ظاہر ان کی پارٹی کا اپنا مسئلہ تھا کیونکہ ان کی میجورٹی تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہماری پھر جب ان کے ساتھ، کیونکہ ہم نے الیکشن کولیشن میں لڑا تھا نا کٹھے، تو اس میں پھر انہوں نے کہا جی کہ نہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ مہربانی کریں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ہاؤس کو چلانے کے لیے بہت کم ووٹوں کا فرق ہے۔ تو اسپیکر آپ ان کے کہنے پہ بنے؟ ان کے کہنے پہ بنا تھا، اپنی چوائس؟ نہیں، میں نے کہا تھا ہم ویسے آپ کو سپورٹ کر دیں گے۔ اچھا، آپ ویسے اوپر جانا چاہتے تھے؟ نہیں، میں نے کہا تھا کہ اوپر چلا جاتے ہیں، یا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، سارے عہدے دیکھ لیے، تو اگر آپ کہیں گے تو یہاں ہم اس کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں اسپیکر کے، کوئی ایسا۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے، آپ کی بات نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کیونکہ یہ ہاؤس نہیں چلے گا۔ تو عمران خان کے کہنے پہ آپ نے اسپیکرشپ قبول کی؟ وہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ یہ اتنی بڑی اپوزیشن ہے، تو آپ کا تجربہ ہے، ہمارے پاس تو کوئی بندہ ہی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کبھی اسپیکرشپ کی ہو اور اتنا ہاؤس کو وہ چلا لے۔ آپ کو ایک متحرک وزیر اعلیٰ کے طور پر یاد رکھا گیا ہے، اور بڑے طاقتور وزیر اعلیٰ تھے آپ، لیکن اب آپ مسلسل وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کے پیچھے کیا سیاسی فلسفہ کار فرما ہے؟ دو چیزیں ہیں کہ دیکھیں، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا تھا کہ کس کو بنانا ہے۔ انہوں نے، ہمیں اسے تو کوئی سروکار نہیں تھا، انہوں نے فیصلہ کیا بزدار صاحب کا، تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر قدرتی بزدار صاحب کے والد صاحب ہماری پارٹی میں تھے، اور ان کا بھائی ہمارا صدر تھا، اور بزدار صاحب کو ہم نے تحصیل ناظم بنایا تھا اپنی پارٹی میں سے۔ آپ کے پرانے ان سے سیاسی رابطے؟ ان کے ساتھ ایک واسطہ جو ہے ان کے والد صاحب کی وجہ سے وہ بڑا مضبوط قائم ہو گیا تھا، تو اس لیے پھر میں ان کو اب سپورٹ بھی کر رہا ہوں۔ لیکن تاثر تو یہ ہے کہ بہت ویک ترین آپ کے مقابلے میں اور شہباز شریف کے مقابلے میں ان کی حکومت ہے۔ ایسی حکومت کو چلانا اور آپ کی حمایت کرنا، یہ کوئی اتنا بڑا سیاسی فیصلہ نہیں لگتا؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو ہے ہی کولیشن میں، اور جو ہمارا فرض بنتا ہے ایز اے کولیشن پارٹنر، جس کے ساتھ ہم نے کولیشن کی ہے، ہمیشہ نیک نیتی سے کی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ نیک نیتی سے رہی ہے،
اور اب بھی نیک نیتی سے کی ہے، تو اس لیے پھر اس میں ہر جگہ آپ کی مرضی نہیں چل سکتی۔ چوہدری صاحب، آپ کے خاندان کا ایک نام ہے، بہت سے سیاسی گھرانے بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رشتہ داریوں میں، لیکن الیکشن 2018 میں آپ کو بہت بڑا سیاسی نقصان ہوا کہ آپ کے قریبی عزیز میجر طاہر صادق صاحب، عامر سلطان چیمہ صاحب، یہ آپ کی سیاسی جماعت چھوڑ کر اور تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ کار فرما تھی؟ آپ نے تجزیہ تو کیا ہوگا اور ظاہر ہے اس کا کوئی نتیجہ بھی نکالا ہوگا۔ نہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ کوئی بیرونی پریشر تھا، تو میں کہتا ہوں بیرونی پریشر نہیں تھا، یہ جانے والوں کا اندرونی پریشر تھا۔ ان کی اپنی، جب وہ سوچتے ہیں نا کہ شاید ہمیں سیاست میں ہر بندے کو خوب سے خوب تر کی تلاش رہتی ہے نا، تو وہ جن کے ساتھ انسان چل رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ تو بس ایسے ہی ہو جانا تھا، بس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب ہم نے آگے کی طرف دیکھنا ہے، آگے کی طرف جانا ہے۔ جب آگے کی طرف جاتے ہیں تو پھر جو ہوتا ہے ان کے ساتھ، وہ میں نہیں کہوں گا، وہ آپ ان سے نہیں تو طاہر صادق صاحب کو بھی کوئی عہدہ نہیں ملا، عامر سلطان چیمہ صاحب کو بھی نہیں ملا، تو پھر بعد میں آپ سے مل کے کوئی ان سے بات چیت ہوئی؟ کوئی آپ روابط بحال ہو گئے؟ ہمارے جتنے بھی گئے ہیں عزیز یا ہمارے دوست، یا جن کو ہم نے وزیر بنایا، یا جن کو جن کے ساتھ چلے، اس میں حلیم خان ہی جس کو ہم نے بنایا وزیر، جی آئی ٹی کا منسٹر بنایا تھا، اور یہ تو الیکشن بھی ہار گئے، پھر ضمنی الیکشن میں نے خود لڑا ان کا۔ اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کو میں اپنے آفس میں ان کو آفس دیا اور ایڈوائزر اپنا بنایا، حالانکہ وہ ایم این اے تھے۔ تو اس کے بعد یہ صرف ہمیں چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ ہمارے بندے بھی ان کے تھرو کافی انہوں نے توڑے، لیکن جب انہیں ضرورت پڑی ہماری تو ہم نے ان کو اسی طرح خوش آمدید کہا کہ آ جائیں جی۔ جب جہانگیر ترین صاحب کی ہمشیرہ کا الیکشن تھا سینٹ کا، ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہم سیٹ لوز کر جائیں گے، تینوں سیٹیں، پی ٹی آئی کو نہیں نظر آ رہا تھا، مجھے نظر آ رہا تھا، طارق بشیر چیمہ صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ تو پیسہ بڑا چل گیا۔ تو یہ پھر ہمارے گھر آئے اور پھر ہم نے ان کو پوری سپورٹ دی اور ان کی بہن بن گئی۔ اسی طرح کوئی مشکل پڑی تو حلیم خان صاحب بھی آئے، تو اسی طرح اسی خندہ پیشانی سے ہی ان کے ساتھ۔ اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہر بندہ کئی دفعہ جلدی میں اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا یا کبھی یہ نہیں اندر دل میں رکھا کہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، ہم بدلہ لیں۔ ساری زندگی بدلے کی سیاست کی نہیں ہے اور آتی بھی نہیں ہے، درگزر کی سیاست آتی ہے، اور درگزر کا ہی فائدہ ہے۔ بلکہ بڑے چوہدری صاحب، چوہدری ظہور علیہ صاحب ہمیشہ کہتے تھے، جب یہ رہا ہو کے آئے نا، تو بہت لوگوں نے ہمیں تنگ کیا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، سارا کچھ ہی نیشنلائز کر لیا، اور خاص طور پر بیوروکریسی میں سے۔ تو شجاعت صاحب اور میں نے ان کو کہا کہ جی یہ لوگ ہیں، یہ اب اور اچھی جگہوں پہ لگ گئے ہیں، تو آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں اچھا میری بات سنو، انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا نا، اب میں وزیر بھی ہوں، ضیاء الحق کے قریب بھی ہوں، تو منٹ تو 5 لگیں گے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، درگزر کرنا سیکھو گے، معاف کرنا سیکھو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ آج نہیں پتہ چلے گا، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ تو پھر ہم نے وہ پالیسی بنائی ہوئی۔ تو ابھی یہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، طاہر صادق صاحب، عامر سلطان صاحب، ان سے کوئی ملاقات؟ ہاں جی، ملاقات سماجی اور بالکل ہوتی ہے ملاقات؟ ہاں جی بالکل۔ تو سیاست پہ بات نہیں؟ سیاست میں بھی اب تو کھلی ہو رہی ہے، راستہ بند نہیں کبھی کیا، سیاست میں راستہ جو ہے نا وہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ چوہدری صاحب، آپ ابھی تجربے کی انتہا پہ ہیں، ساری زندگی آپ نے کونسلر سے شروع کیا،
آپ ضلع کی سیاست کی، صوبے کی سیاست کی، مرکز کی سیاست کی، وزیر اعلیٰ رہے، اب بھی سیاست میں متحرک ہیں. اب کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہدف ہونا چاہیے آپ کی سیاست کا؟ اسپیکرشپ تو ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا عہدہ ہے، لیکن آپ سوچتے تو ہوں گے کہ آپ کے تجربے کا کیا استعمال ہو. کیا وزیر اعلیٰ دوبارہ بننا چاہیں گے، وزیر اعظم بننا چاہیں گے، یا ایسے ہی میں خاموش؟ آپ کو ایک بڑی مزیدار بات سناؤں. جب یہ جنیجو صاحب کی حکومت ختم ہوئی نا، تو شجاعت صاحب منسٹر تھے. وہاں 2 منسٹری تھیں ان کے پاس، ایک انڈسٹری بھی رہی ہے، پھر ان کے پاس وہ اوورسیز بھی رہے. نہیں، اس وقت اوورسیز نہیں تھی، اس وقت انڈسٹری تھی اور انفارمیشن منسٹری تھی. جی انفارمیشن منسٹری بڑی پاورفل ہوتی تھی. جی. تو وہ جب جنیجو صاحب کی حکومت ٹوٹ گئی، انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں ضیاء الحق صاحب نے، تو ملاقات ہو گئی اچانک داؤد صاحب سے. یہ جو موجودہ داؤد صاحب ہیں، ان کے والد صاحب سیٹھ داؤد. سیٹھ داؤد سے. وہ بڑے چوئی صاحب کے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے. تو انہوں نے کہا برخوردار بات سنو، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، مارکیٹ میں رہو گے تو دام پڑے گا. تو آپ مارکیٹ میں ہیں. مارکیٹ میں ہیں. آپ ہمیشہ مخلص اتحادی رہے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ ایسے حکومت بہتر ہو سکتی ہے؟ وہ پہلے ہم کافی مشورے دیتے تھے، تو پھر مشورہ جو ہوتا ہے کوئی لے تو پھر ہی دینا چاہیے. نہ مشورے دینے والیوں کی کوئی عزت ہوتی ہے. آپ لے کے مشورے تو نہیں پھر سکتے نا. کیونکہ یہ جب فضل الرحمان صاحب کا ہوا تھا نا ایپیسوڈ، تو اس میں یہ جب ہو گیا تو وہاں آ کے وہ بیٹھ گئے، تو شجاعت صاحب کہنے لگے کہ یار یہ تو کہیں مس ہینڈل نہ ہو جائے، نئی حکومت ہے تو جا کے تو بات کرتے ہیں ہم اس سے فضل الرحمان سے. میں نے کہا آپ گھر بیٹھے آرام سے، آپ کو کسی نے کہا ہے بات کرنے کے لیے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا پھر بیٹھے ادھر، کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھا کریں نا، چل رہا ہے آپ کے خلاف کہ آپ نے پہلے ہی بیان دے دیا ہے، تو اس کا رسپانس دیکھیں نا کیا آیا ہے. اس کا یہ آیا ہے کہ انہوں نے لال مسجد کے لیے کوشش کی، وہ کام خراب کر دیا، انہوں نے فلاں کوشش کی، وہ کام خراب کر دیا. میں نے کہا آپ دیکھ لیا کریں نا، تو کوئی مشورہ مانگے گا تو پھر دیں گے نا، ابھی بیٹھے. پھر بعد میں جب انہوں نے مجھے کمیٹی کا ممبر بنایا تو بعد میں پھر ہم. لیکن چوہی صاحب اس پہ ابھی بھی سوال اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اس دھرنے کے پیچھے چودھری صاحبان بھی تھے، جہانگیر ترین بھی تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے. اب بھی شک تو کیا جاتا ہے. دیکھیں شک تو جو ہوتا ہے نا، ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یا تو ہماری ریپوٹیشن یہ ہو کہ ہم جس کے ساتھ ہوتے اس کو دھوکہ دیا کبھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہسٹری ہے شریفوں کے ساتھ ہماری اکٹھے چلنے کی، اور وعدے بھی وہ ہوئے، وہ سارا کچھ ہوا، لیکن کچھ نہیں ہوا. اور ان کے ساتھ ہم چلے ہیں تو نیک نیتی سے ہم نے نیگوسیشنز بھی کی. اور ظاہر ہے نیگوشیشن ہماری کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہم جائیں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا حکومت کی ٹیم سے، اس لیے مجبوری تھی ان کی، وہ ہمیں انہوں نے اس میں ڈالا. کہتے ہیں جہانگیر ترین کو بھی اسی لیے ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ اس دھرنے سے ہی ٹریس ہوا ہے کہ کوئی پنجاب میں تبدیلی آ رہی تھی نہیں جہانگیر جس میں آپ بھی شامل تھے، ترین صاحب بھی شامل. نہیں پنجاب کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، دور دور بھی. آپ بتائیں فضل الرحمان صاحب کا تو ایک ایم پی اے بھی نہیں. لیکن آپ لوگوں کی ترین صاحب سے جو ملاقاتیں ہو رہی نہیں ملاقات کوئی نہیں ہماری ہوئی. وہ تو ان کی وہ سسٹر کے لیے جو سینٹ کی سیٹ تھی اس کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ تو ہمارے ساتھ تو اس طرح کا ان کا کبھی بھی یہ جب سے وہ گئے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ تو ان کے ساتھ ہے.
تو ابھی شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ آپ کا اور ان کا کوئی در پردہ پس پردہ کوئی چل رہا ہے. انہوں نے بھی کہا میرے ساتھ گفتگو میں کہ جی ہمارے جو اختلافات ہوتے تھے ماضی کے وہ ختم ہو چکے ہیں اور اب یوں سمجھے کہ گراؤنڈ زیرو پہ ہیں ہم. تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ آگے اکٹھے چلنے کی تیاری ہے یا صرف ماضی کے اختلافات دفن ہوئے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم ایک دوسرے کو بہت ہی زیادہ جانتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کے بڑے کمالات ہیں اور انہوں نے بڑے استعمال کیے ہیں ہمارے خلاف کمالات میں. اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہم نے ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ یہ ہمیں پارٹی سے بھی نکال کے چلے گئے باہر، اور ان کے ہم نے کام بند نہیں ہونے دیے، ان کی عزت میں فرق نہیں آنے دیا. جہاں مشرف صاحب کو نرم کرنا پڑا، میں اور شجاع صاحب اکٹھے جا کے، تو نہیں تو ہمیں کیا تھا، ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں تھا ان کا رویہ. تو لیکن پھر بھی ہم نے اچھا رویہ، ان کے کام سارے کیے، ان کو تکلیف نہیں ہونے دی اپنی حکومت کے دور میں. لیکن جب یہ واپس آئے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں اندر کرانے کی، پرچے کرانے کی. اور افتخار چودھری صاحب کے ساتھ مل کے سارا کچھ کرتے رہے. اور بڑی ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ مونس کے خلاف انہوں نے جو کیس نہیں بنائے تھے، تو طارق بشیر چیمہ صاحب کا اعتزاز احسن کے ساتھ بڑا تعلق، کیونکہ انہوں نے الیکشن بھی لڑایا تھا. تو انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اعتزاز سے بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کا وکیل بنے. ہم خیر گئے تو اعتزاز صاحب نے بٹھایا ہمیں دفتر. تو کہنے لگے چیمہ صاحب میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ آئے ہیں تو میں ویسے ہی غلط بات نہیں کرتا، یہ بھی پہلی دفعہ آئے ہیں ادھر میرے پاس، تو یہ جو دفتر ہے ساتھ والا، یہاں میں نے ہی وہ جو ایف آئی اے کا بندہ تھا اور خلیل رمدے صاحب کا بیٹا اور حمزہ اور ان کا جو سلیمان ہے، یہاں بیٹھ کے کیس تو یہاں ہی بنا ہے نا مونس کے خلاف. تو پھر میں کیسے وکیل بنوں آپ کا؟ تو بات تو ساری کھل گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو افواہیں ہیں کہ کوئی اتحاد بننے والا ہے، کوئی تبدیلی کے لیے کچھ، نہیں، کس بات کی تبدیلی اور کس بات کا اتحاد؟ کہ بھئی وہ آپ کو سپورٹ کر دیں وزیر. نہیں، ہماری کمٹمنٹ ہے عمران خان کے ساتھ، ہم ایک کولیشن میں ہیں. ہاں عمران خان صاحب سے پوچھ لیں، اگر وہ چاہتے ہیں تو پھر کر لیتے ہیں. اچھا، لیکن چوہدری صاحب آپ بھی رنجیدہ تو ہوں گے کہ مونس الہی کو وفاقی وزیر نہیں بنایا گیا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ مطالبہ ہی ترک کر دیا. تو ظاہر ہے دل میں غصہ بھی آتا ہے، ناراضگی بھی آتی ہے. نہیں، اس میں یہ ہوا تھا کہ پچھلے بجٹ میں ہماری تو ملاقات پچھلے بجٹ میں ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہے. 1 سال ہو گیا. ہاں جی، یہاں وہ دھرنوں میں ہوئی تھی ملاقات، اب دھرنے کو بھی 6 مہینے ہو گئے ہیں. تو وہ شجاع صاحب گئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ خدا کے لیے آپ یہ کہنا چھوڑ دیں، ہم مونس کی وزارت کے لیے نہیں آئے، ہم نے نہیں لینی وزارت، ہم تو کہہ کے آئے تھے. اور مونس نے خود ٹی وی پہ کہہ دیا تھا کہ پرائم منسٹر میرے سے کمفرٹیبل نہیں ہے تو مجھے نہیں لینی چاہیے. نہیں، وہ بات تو صحیح ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیز دکھ بھی تو دیتی ہے نا کہ بھئی ایک آپ کا بیٹا ہے، قابل ہے، ظاہر ہے آپ نے اس کو ایم این اے کا الیکشن لڑایا ہے، آپ نے اپنی طرف سے. نہیں، 80 جو ہے نا یہ 2008 سے الیکشن لڑ رہا ہے، 2008 سے ایم پی ہے. نہیں، اور پھر آپ نے اس کا نام پیش بھی کیا اپنے کولیشن پارٹنر کی وجہ یہ تھی کہ کولیشن میں 2 وزارتیں انہوں نے صوبے میں دینی تھی، ایک انہوں نے دی اور ایک جو طارق بشیر چیمہ صاحب کو دی، وہ کوئی چیمہ صاحب تو اوتھ نہیں لے رہے تھے، وہ سیفران کوئی محکمہ جو ختم ہو چکا تھا، اس کا نہ سیکٹری تھا نہ دفتر تھا، اس کی کا انہوں نے کہا جی کہ وزیر بنا دیا، اناؤنس کر دیا، تو اب اوتھ لے لیں. چیمہ صاحب تو جا ہی نہیں رہے تھے. چیمہ صاحب کہنے لگے، میرے حلقے والے کہیں گے یہ پاگل آدمی ہے، یہ ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے.
کرسی میز بھی نہیں ہے وہاں. تو بڑی محنت کر کے شجاعت صاحب نے, میں نے انہیں منایا کہ محکمے تو چینج ہو جاتے ہیں, مہربانی کریں, نئی کولیشن ہے. تو لوگ کہیں گے یہ وزارتوں کے لیے انہوں نے کولیشن توڑ دی ہے, تو مہربانی کریں. اس طرح پھر بعد میں انہوں نے محکمہ دیا تو انہوں نے کام کیا. آپ کو پتہ ہی چیمہ صاحب کام جس طرح کرتے ہیں, تو پھر ان کے کام سے تو خوش ہیں وہ عمران خان صاحب. نہیں, آپ مونس کے معاملے پہ دل میں ناراضگی تو ہوگی آپ کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر کبھی انہوں نے کہا جی کہ اور نام دے دیں. ہم نے, شجاعت صاحب نے کہا کہ فیصلہ میں نے اپنی پارٹی کا کرنا ہے, آپ نے نہیں کرنا. مونس کو اگر نام ہے تو مونس کا رہے گا, اور ہمارے گھر سے کوئی نہیں بنے گا. ہمیں نہیں چاہیے وزارت, آپ رکھیں. تو انہوں نے نہیں کبھی کہا کہ کیا تحفظات ہیں ان کو؟ وہ پوچھا تھا, وہ نیب نے ہے جی یہ کیسز ہیں مونس کے خلاف ہیں. میں نے کہا وہ تو سارے آدھے پاکستان کے خلاف ہیں نیب میں کیسز. نیب میں کیسز آپ کے وزیروں کے خلاف ہیں. شاہد صاحب, یہ آپ کے خلاف نیب میں ہر 2-3 مہینے بعد کوئی نہ کوئی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی نئی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. یہ کون کرواتا ہے؟ عمران خان ہی کراتا ویسے. آپ یہ نہ سمجھیں, یہ جو ہے نا یہ واردات ہوتی ہے, اور واردات کا آپ کو پتہ ہے جو ہوتی ہے وہ دیر بعد پتہ چلتا ہے. پتہ چل جائے گا. واردات ضرور ہوئی ہے, 2 دفعہ واردات ہوئی ہے. کوئی تیسرا ہے جو کرتا ہے؟ واردات کا, پہلی واردات کا بھی پتہ چل گیا تھا, اب یہ دوسری واردات جو ہوئی ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا. کوئی سیاسی قوت ہے؟ کوئی تیسرا ہے جو کرتا ہے؟ واردات کا, پہلی واردات کا بھی پتہ چل گیا تھا, اب یہ دوسری واردات جو ہوئی ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا. کوئی سیاسی قوت ہے؟ میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ میں نے بتانا جو نہیں. لیکن یہ تو بتا سکتے ہیں سیاسی یا غیر سیاسی. نہیں, یہ ابھی اس کے اوپر پروب ہو رہی ہے. شاہد صاحب, آپ نے ساری زندگی بھرپور سیاست کی, اور پھر بالآخر کاف لیگ یا قائد اعظم مسلم لیگ بنائی. اس کا کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کے لیے تو بہت اچھی ہے, لیکن آپ دیکھتے تو ہوں گے کہ آگے کیا کرنا ہے اس کا. دیکھیں پارٹیوں کے اوپر اتار چڑھاؤ ہر پارٹی پہ آئے. نون لیگ کا یہ تھا کہ یہاں یہ الیکشن نہیں لڑتے تھے لاہور میں میرے دور میں, تو وہ ختم تو نہیں ہوئی تھی پارٹی. تو اسی طرح ہمارے اوپر بھی بہت سارے ٹرموائل آئے اور سارا کچھ ہوا, لیکن پارٹی کو ہم نے زندہ رکھا. اور پھر ہمارے جو جنرل سیکرٹری ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب, وہ بڑے فعال آدمی ہیں. وہ اس پارٹی کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور زندہ رکھا ہے ہر جگہ پہ, ہر فورم پہ, ہر ایشو پہ. آپ کی جو جتنے ایشو آتے ہیں کسی قسم کا بھی ہو, یہ قادیانوں والا آیا ایشو, اس کے اوپر سب سے پیش تھے. پھر اور بے شمار ایشو آئے. تو ایشوز کے اوپر ہماری جماعت جو ہے اس کی اپنی پالیسی ہے. شاہد صاحب, ہمارے ہاں سیاست خاندانوں کی چلنی ہے, چلتی رہی ہے, چلے گی. تو آپ نے بھی تو سوچا ہوگا, جس طرح حمزہ اور مریم کا معاملہ چل رہا ہے, آپ نے بھی کوئی خاندانی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ آگے کس کس کو لانا ہے؟ آپ دیکھیں ہمارا اور ان کے خاندان کا فیصلوں کا اور ان کا سٹائل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ڈیفرنٹ ہے ٹوٹلی. شجاعت صاحب کو ہم نے سربراہ بنایا ہے, گھر کا بھی اور بڑے بھی. تو ہم جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو آپس میں کھل کے بات ہوتی ہے. تو ابھی وہ سٹیج آئی نہیں ہے, جب آئے گی تو انشاءاللہ پھر صحیح فیصلہ ہوگا. لیکن ایسا تو لگتا ہے کہ کزنس کے اندر آپ مونس جو ہے وہ سب سے آگے ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ سیاست میں سب سے آگے تھا نا وہ. اور اس نے 2008 میں جب الیکشن لڑا تو اس وقت کوئی بھی نہیں تھا. یہ تو اب آئے ہیں نا اس میں. آپ حکومت کے اتحادی بھی ہیں, لیکن شوگر سکینڈل میں پھر مونس کا نام آ گیا. اس کے بارے میں آپ نے پروب نہیں کروایا, کیوں ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی مونس کے پرسنٹیج ہے شیئرز کی, اور مینجمنٹ میں کوئی رول نہیں ہے, اور ڈیسیژن میکنگ میں کوئی رول نہیں ہے. تو شیئر ہولڈر تو کوئی بھی کمپنیوں کے ہوتے ہیں, بہت ساری کمپنیوں کے شیئر. لیکن ظاہر ہے کوئی اچھا نام تو نہیں اس طرح سکینڈل میں آ جانا. اسکینڈل میں
اس طرح نام نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو شوقیہ اس طریقے سے بات کی ہے کہ وہ اسکینڈل کے ساتھ نتی ہو جائے۔ یہ ٹوٹلی یہ وہ جس نے کیا، ہمیں پتہ ہے کس نے کی ہے، اس نے بڑی زیادتی کی ہے۔ تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے جس نے یہ کیا ہے؟ ہمیں تو پتہ چل گیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے، یہ کوئی وہ وقت آنے پہ آپ کو بتائیں، بیوروکریٹ ہے؟ بس آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، اس نے جان بوجھ کے نام ڈالا؟ جان بوجھ کے، حالانکہ کوئی ان کا بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ان کا لینا دینا روز کی ایڈمنسٹریشن میں تو کوئی تعلق واسطے نہیں ہے، ذمہ داری بھی کوئی نہیں ہے، شیئر ہولڈر کی اس طرح ذمہ داری نہیں ہوتی۔ چوہدری صاحب، آپ بہت بڑا اجلاس کر رہے ہیں ایک ہوٹل میں، میرا خیال تاریخ میں ایسا اجلاس پہلا ہی ہوگا۔ پہلے کبھی جب اسمبلیاں نہیں ہوتی تھی بلڈنگز، تب ہوتے تھے ہوٹلوں میں اجلاس۔ تو یہ بجٹ اجلاس صرف ہوگا یا آگے ہونے والے اجلاس بھی اسی طرح ہوٹل میں ہوں گے؟ نہیں، بجٹ اجلاس نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے جو نارمل اجلاس ہے اس سے پہلے ہم نے کیا تھا، کیونکہ اپوزیشن نے ریکوزیشن کی تھی، تو پھر ہم نے جو آپ کو پتہ ہے اسمبلی پرانی ہے، میں نے یہ شروع کی تھی، اگر شہباز شریف صاحب اسمبلی بنا دیتے تو آج ہمیں یہ دقت یہ نہیں نئی اسمبلی کب تک بن جائے گی جی؟ یہ اب اس میں ابھی اگست تک بن جائے گی۔ اور پھر آپ شفٹ بھی ہو جائیں گے؟ ہاں جی، پھر تو شفٹ ہو جائیں گے۔ اور اس میں کتنی سیٹیں ہیں؟ وہ تو ہیں کوئی 500۔ اور اس میں تو اس میں تو 100 تو 10 سیٹیں ہیں ساری۔ تو وہ بلڈنگ پھر بڑی وسیع ہو جائے گی؟ وہ بلڈنگ ایسی ہے کہ آپ کو پورے ایشیا میں اتنی خوبصورت بلڈنگ ہاں، ریپلیکا ہے نا، بالکل اسی طرح کی اسمبلی ہاں جی، ہے، ریپلیکا ذرا بڑی ہے بس۔ ریپلیکا ہے، اور وہی سٹون جو انگریزوں نے استعمال کیا تھا جے پور کا، وہی سٹون اس کے ساتھ لگا ہے، ہر چیز۔ اور ہم نے بڑا سستے ساری چیزیں لی تھی، کیا آپ نے انڈیا سے منگوائی ہیں؟ انڈیا سے چیف منسٹر کے ذمہ لگایا تھا، تو انہوں نے بہت ہی کم پرائز پہ وہاں سے ہمیں یہاں ہم نے منگوائی تھی۔ یہ آپ کی زیر نگرانی بن رہی ہے اسمبلی یا پنجاب حکومت کی زیر نگرانی؟ نہیں، اس کو مانیٹر تو میں ہی کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا اس کا سارا، وہی لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو شہباز شریف نے اس کو، جیسے میرے باقی پروجیکٹ تھے، وزیر آباد کارڈیالوجی، اس کو سلو ڈاؤن کر لیا۔ ادھر اتنا بڑا جو سرجیکل ٹاور ہے 450 بیڈ کا، وہ سلو ڈاؤن کر دیا، تو اس کا پھر لاس ہوا نا بڑا، تو میں نے آ کے پھر شروع کرا دیا فوری طور پہ۔ چوہدری صاحب، لوگ کہتے ہیں سیاسی تبدیلی تب آئے گی جب چودھری خاندان اور تحریک انصاف میں کوئی ناراضگی پیدا ہوگی، دراڑ پیدا ہوگی، کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، دیکھیں، ہماری طرف سے آج تک کبھی ہم نے دراڑ پیدا ہونے دی ہے جن کے ساتھ ہماری کولیشن رہی ہے؟ ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا، یہ تو نئے آئے ہیں نا، ان کا تو اپنا تو کوئی، یہ تو پہلی دفعہ ہی ہے نا یہ پی ٹی آئی، تو ان کا نہ کولیشنز کا تجربہ ہے نہ حکومت کا تجربہ ہے۔ تو آپ اس کے گرانے میں شریک نہیں ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ جو چل رہا ہو اس کو کبھی گرایا نہیں ہے۔ ہم کیوں ان کی خاطر ہم خوش کرنے کے لیے کسی کو ہم اس ریپوٹیشن میں آئیں جی کہ دیکھیں ان کے ساتھ چلے تھے تو ان کو لے گئے ہیں سرے سے؟